اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم باتیں، بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو وہ اللہ کا وہ وعدہ بتانا چاہتی ہوں جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہوا ہے۔ اس لیے پلیز میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں یا یہ 11 چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں شامل ہوں، تو پلیز میرا ولاگ اینڈ تک سنیے گا، میری ان باتوں کو دھیان سے سنیے گا اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اپنے بخت کو بلند کرنا چاہتے ہیں، نمبر 3، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب اچھے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو راحتیں ملیں، ہر قسم کی راحتیں ملیں، آپ کو برکتیں ملیں، آپ کی زندگی میں برکتیں، آپ کے رزق میں برکتیں، آپ کی ہر چیز میں برکتیں ملیں، آپ کو نعمتیں ملیں، نعمتوں کی بارش ہو آپ کے اوپر، اولاد کی صورت میں، رزق کی صورت میں بہت زیادہ آپ کو نعمتیں ملیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو بھی غربت سے بچیں، آپ خود بھی غربت سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجبور نہ ہوں اور آپ کا مال جو ہے وہ زیادہ ہو، آپ کی نسلیں آباد ہوں، شاد ہوں، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں ہوں گے یقیناً کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس سے آپ جو بھی مانگیں آپ کو ملے، آپ جو خواہش کریں آپ کی پوری ہو، آپ کے ابھی دل میں بات ہو تو وہ آپ کو مل جائے، آپ کو ہر بات، آپ کی ہر دعا، ہر چیز پوری۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے، نہ کوئی وظیفہ کرنا ہے، نہ ہی کچھ اور کرنا ہے، لیکن صرف 2-3 چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زندگی میں، آپ نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے اس کو میں اور نوازتا ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بندہ تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایون کے کپڑے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ اتنا نہیں تھا۔ تو وہ ریت میں اب بیٹھا ہوا تھا، اور اس لیے ریت میں بیٹھا ہوا تھا تاکہ اپنے پردے کو رکھ سکے، اپنے ستر کو چھپا سکے۔ اس کے پاس اتنے بھی کپڑے نہیں تھے کہ وہ اپنے پردہ ہی رکھ سکے۔ تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ تو وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اللہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنا بھی رزق دیا ہوا ہے وہ مجھے دے دے، تاکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ریت سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے عرض کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس بندے کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس بندے سے کہیں کہ وہ میرا شکر ادا کرے، میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور واپس آئے اور اس بندے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تو میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تو وہ بندہ ہنسا اور کہتا ہے کہ موسیٰ، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں۔ اتنے میں ہوا آئی، اور جس ریت میں اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا کہ پردہ رہ سکے، میرا ستر جو ڈھانپا ہوا تھا، وہ ہوا تیز آئی تو وہ بھی اڑ گیا، ریت بھی اڑ گئی اور وہ ننگا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے بتایا کہ دیکھو، یہ ریت جو تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، اگر تم اسی پہ شکر ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ تجھے اور کچھ دیتا، لیکن تو نے اس کی ناشکری کی ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا ہے، تو وہ بھی چلی گئی تجھ سے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند جسم دیا ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، ہم پی سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہمارے پاس کون سی نعمت نہیں ہے؟ وہ بھی لوگ ہیں نا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
مطلب جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کھا سکتے ہیں، جتنے اچھا کھا سکے، یا کچھ کے بیمار ہوتے ہیں، ان کے پاس صحت نہیں ہوتی، کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی، تو ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سے اوپر نہیں، اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، کہ جب اگر آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے میں خامیاں نظر آئیں گی کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اپنا آپ بڑا نظر آئے گا، آپ کو یہی آئے گا کہ ہاں الحمدللہ میرے پاس تو یہ بھی چیز ہے، میرے پاس یہ بھی چیز ہے، شکر الحمدللہ، آپ ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑا راز ہے جو بھی مالدار ہونا چاہتا ہے اس کے لیے، کہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، تھوڑا جو بھی اس نے آپ کو دی ہے، چاہے تھوڑا زیادہ جو بھی ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے، میں تھک چکا ہوں کہ میں اس کو سنبھال نہیں پا رہا، تو آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس رزق کو کم کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ وہ سفر پہ جا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تم سفر سے واپس آؤ گی تو میرے سے آ کے ملنا۔ تو جب وہ آدمی سفر پہ گیا اور وہاں سے واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ہاں تمہارا سفر کیسا رہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اپنے حالات بتاؤ، اب کیسے ہو، اب تمہارا کچھ رزق کم ہوا؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، میرا کم ہونے کی بجائے تو میرا رزق میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ تو اس نے آدمی نے بتایا کہ میں کھانا ایسے کھاتا تھا کہ میرے پاس ایک کپڑا رکھا ہوا ہے، میں نے ایک رومال ٹائپ رکھا ہوا ہے، اس کو میں اپنے اونٹ کے اوپر بچھاتا تھا اور ایک طرف سے اپنے گلے میں ڈالتا تھا اور دوسری طرف سے اونٹ کے اوپر رکھتا تھا، باندھتا تھا، تاکہ میرا جو کھانا کھاؤں تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں روٹی کے یا کسی بھی چیز کے تو وہ نیچے نہ گریں، وہ اس رومال کے اندر گریں۔ جب میں کھانے سے فارغ ہو جاتا تھا تو ہم کہیں رکتے تھے، میں اس رومال کو سنبھال کے رکھتا تھا، ہم کہیں رکتے تھے تو میں سائڈ پہ درخت کے نیچے یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ پاؤں نہ آئے یا کچھ ایسا، تو میں وہاں پہ وہ رومال کو جاڑ دیتا تھا اور اس کے اندر جو ذرات ہوتے تھے کھانے کے، تاکہ وہ چونٹیاں وغیرہ کچھ کیڑے مکوڑے کھا لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ عمل کرتا ہے تو تم کبھی سوچنا بھی نہ کہ تمہارا رزق کم ہو، کیونکہ تو رزق کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کو اور دیتا ہے، وہ قدر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ قدر کرتے ہیں رزق کی تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ جو رزق کی قدر کرتا ہے، دولت اور رزق اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کی نعمتیں کبھی کم نہیں ہو سکتی، اور جو نعمتوں کا ضیاع کرتا ہے، ان کو ضائع کرتا ہے، وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ازمائی بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات دیکھے ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو رزق کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا نوازا ہے، اور جو قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ڈے بہ ڈے کم ہوتا گیا۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اور مالدار ہوں، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ساری چیزیں ہوں، تو آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کے جیسے اب ہم گوشت کھاتے ہیں، اگر چاہے چکن ہے، مٹن، جو بھی کچھ کھاتے ہیں، اس کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو آپ کوڑے میں نہ پھینکیں، اس کو آپ کہیں صاف جگہ پہ رکھ دیں، یہ جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس پہ دوبارہ گوشت لگتا ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، تو اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو جنات کی خوراک ہوتی ہے، تو جب آپ ان کو ان کا حصہ دیں گے تو وہ آپ کے رزق پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، اس لیے اس سے بھی آپ کی بچت ہوگی اور آپ کو رزق میں اضافہ ہوگا، وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور اپنے رزق میں سے اپنے پرندوں کو کھانا ڈالیں، اس طرح کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی، میری یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور آپ پہلے بھی یقیناً رزق کی قدر کرتے ہوں گے، تو اور زیادہ جب یہ بندہ سنتا ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم سب رزق کی قدر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی رزق میں اضافہ فرمائے، ہماری برکتیں رحمتیں نازل فرمائے ہم سب پہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے رہیں، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔